بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے ترتیب اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے اور یعنی نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ سورہ قمر۔ یہ آسانی تلاوت سیکھنے کے لیے بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بھی۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ غیر عرب لوگ عجمی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں بعض الفاظ یا حروف کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کی وجوہات میں لسانیات، صوتیات اور مختلف زبانوں کے لہجوں کے فرق کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت صرف حروف ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تجوید کے خاص قواعد پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر انسان کی مادری زبان کے عضلات اور بولنے کا انداز ایک خاص طریقے سے ڈھل چکا ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی نئی زبان سیکھتا ہے تو اس کی مادری زبان کا لہجہ اور صوتی اثرات اس پر غالب آتے ہیں۔ مثلاً اردو بولنے والے اکثر ثا، سین اور صاد سب کو سین کی طرح ادا کرتے ہیں، یا ذال، ذا، ضاد اور ظا سب کو ذا کی طرح پڑھتے ہیں، حالانکہ عربی میں ان سب کے مخارج اور صفات مختلف ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل تجوید الفرقان اردو ان مخصوص قرآنی کلمات کی تجوید کی روشنی میں تفصیلی وضاحت پیش کرتا ہے جن کے تلفظ میں اردو اور برصغیر کی دیگر زبانوں کے لسانی اثرات کی وجہ سے دشواری پیش آتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس ذریعے آپ کی تلاوت میں پختگی اور آسانی آئے۔ اردو بولنے والوں کے لیے ادائیگی کے حوالے سے مشکل الفاظ کو کیسے پڑھنا چاہیے سلسلے کا یہ تیسرا سبق ہے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کا سبق سورہ فجر کی آیت 23 کے اس حصے کے متعلق ہے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ۔ حرکات اور ادائیگی کی کیفیت۔ جیم کے نیچے زیر ہے، اس لیے اسے معروف پوری زیر کے ساتھ پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں۔ حمزہ پر زبر فتحہ ہے، اسے بغیر کھینچے جلدی ادا کریں گے۔ تلاوت کے دوران جب آپ جی آ پڑھیں تو آواز کو جیم سے شروع کر کے یا پر دراز کریں اور آخر میں حمزہ کی آواز کو واضح طور پر ختم کر لیں۔ آواز کا انتقاء ختم ہونا حلق کے نچلے حصے سے محسوس ہونا چاہیے۔ لفظ جی آ میں حرف جیم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یائے ساکنہ موجود ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو وہ یائے مدہ کہلاتی ہے۔ یہاں یائے ساکنہ سے پہلے جیم کی زیر سے یائے مدہ بنتا ہے۔ ان دونوں حروف کے درمیان ایک الف ہے۔ کچھ مصاحف میں اس الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا ہے جو الف زائدہ کی علامت ہے۔ اس علامت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ الف لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ اب آئیے اسی نقطے کو ایک اور زاویہ سے دیکھتے ہیں۔ عربی زبان کے عمومی قاعدے کے مطابق الف سے پہلے ہمیشہ زبر یعنی فتح ہوتا ہے، جیسے قال، یعنی الف ہمیشہ وہی پڑھا جاتا ہے جس سے پہلے زبر ہو۔ کسی اور علامت کے بعد آنے والا الف زائدہ ہوتا ہے اور اسے نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں چونکہ الف سے پہلے جیم زیر والا ہے اس لیے اس الف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ تلاوت براہ راست جیم زیر سے یا ساکن کی طرف جائے گی۔ اسی طرح کا الف زائدہ سورہ مبارکہ انفال کی آیت 65 میں 2 مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ اس سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دونوں جگہوں پر الف خالی ہیں، یعنی ان پر کوئی حرکت نہیں، اور ان دونوں سے پہلے حروف مکسور ہیں، یعنی دونوں کے نیچے زیر ہیں۔ ان دونوں مقامات پر میم کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور خالی الف کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ الف زائدہ ہے۔ چونکہ یہاں حرف مد یائے مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد اسی کلمے میں حمزہ عین کے سر کی علامت والی موجود ہے، اس لیے یہاں مد متصل ہوگا۔ اسی مد کا دوسرا نام مد واجب ہے۔ اسے واجب اس لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ تمام قراء اس کو کھینچ کر پڑھنے پر متفق ہیں، اسے ترک نہیں کیا جا سکتا، اور اس مد کی مقدار 4 سے 5 حرکات کے برابر کی جانی چاہیے، یعنی 4 سے 5 حرکات کی مقدار میں کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی، اسے جی پڑھا جائے گا، یعنی یائے مدہ کو دراز کیا جائے گا۔ بعض لوگ لکھے ہوئے الف کی وجہ سے اسے جی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اعتبار یا کا ہے، الف کا نہیں۔ اس ایک لفظ میں 3 حروف ہیں جن کے مخارج اور صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیم کا مخرج زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے، اسے سختی اور قوت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یا یہ مخرج جوف یعنی منہ کا خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے، یہاں یہ جیم کے تابع ہو کر باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ جیم ایک باریک حرف ہے۔ حمزہ، اس کا مخرج اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اسے جھٹکے کے بغیر لیکن واضح طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ لفظ یوم میں واو ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے، یہاں واو لین کا قاعدہ لگتا ہے جسے بغیر کھینچے نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ اسے معروف لہجے میں یوم پڑھیں گے، کچھ لوگ اسے اردو یا فارسی لہجے میں مجہول طرز پر یوم پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کا درست لفظ یوم ہے۔ یہاں یومئذ کی تنوین 2 زیر کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ یومئذ بجہنم، قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اسے میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس قاعدے کا نام اقلاب ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے تنوین کی آواز کو چھوٹی میم سے بدل کر اخفاء کی صورت میں غنہ کیا جائے گا۔ لفظ جہنم میں نون پر تشدید ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ واجب ہوتا ہے۔ مقدار اس کی ناک میں آواز کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ٹھہرایا جائے گا۔ اس پوری ترکیب میں زیادہ تر حروف باریک پڑھے جانے والے ہیں، جیسے جیم، واو، نون، میم۔ ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ نیچے رہے گی تاکہ آواز موٹی نہ ہو اور باریک رہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، خلاصہ یہ ہے کہ پہلے لفظ پر اچھی طرح مد کریں، پھر تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کریں، اور آخر میں جہنم کے نون پر بھی آواز کو تھوڑی دیر ناک کے بانسے میں ٹھہرائیں تاکہ غنہ مکمل ہو سکے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی اور سبق کے تحت۔ مع السلامہ۔